ایک پیاسا قافلہ، ایک بے رحم فوج اور ایک صحرائی میدان۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنتی نوجوانوں کے سردار اور دین اسلام کے محافظ۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ تاریخ کا وہ سچ ہے جو آج بھی دلوں کو رلا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ ان میں سب سے عظیم اور دل خراش واقعہ کربلا کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حق اور باطل کے درمیان فرق کی روشن دلیل ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ کے نانا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا۔ اہل سنت کے نزدیک خلافت بیعت کے ذریعے ہوتی تھی، مگر یزید کے کردار اور طرز زندگی پر سوالات تھے، اسی لیے کئی بزرگ صحابہ اور تابعین نے اس کی بیعت قبول نہ کی۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا، کیونکہ وہ یزید کو خلافت کے قابل نہ سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی خطوط لکھے، جن میں یزید کے خلاف مدد اور حمایت کا وعدہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ کوفہ میں شروع میں لوگوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا، مگر ابن زیاد کی سختی کے بعد سب پیچھے ہٹ گئے۔ آخر کار مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، مگر آپ نے کوفہ کی طرف سفر جاری رکھا تاکہ حقیقت خود دیکھ سکیں۔ آپ کے قافلے میں اہل بیت، خواتین، بچے اور چند جانثار شامل تھے، جن کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے۔ یزیدی لشکر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ کربلا میں روک لیا۔ عمر بن سعد لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی دینے سے روک دیا گیا۔ نہر فرات قریب تھی، مگر اہل بیت کو پانی نہیں دیا گیا۔ 9 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، کل جنگ یقینی ہے، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، میں کسی پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ مگر سب نے عرض کیا، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے قتل کر دیے جائیں، ہم حق کے لیے لڑیں گے۔ 10 محرم کو صبح جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لاتے ہوئے شہید ہوئے۔ ننھے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ انہوں نے بے مثال بہادری دکھائی، مگر لشکر یزید کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ آخری وقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اے اللہ، تو گواہ ہے، یہ لوگ ہمیں قتل کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر پہلے کوفہ پھر دمشق لے جایا گیا۔ یہ واقعہ اہل سنت کے نزدیک ظلم کی انتہا اور اسلام کی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ ان کی شہادت دین کے لیے قربانی، صبر اور ظلم کے خلاف قیام کی سب سے بڑی مثال ہے۔ دوستو، واقعہ کربلا ہمیں سکھاتا ہے حق پر قائم رہنا، چاہے جان کی بازی لگ جائے، ظلم کے سامنے نہ جھکنا، دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ایمان کی معراج ہے۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان عظیم معرکہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایمان، حق اور سچائی کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی طاقتیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ظلم کے خلاف قیام، صبر اور دین کی سربلندی کی سب سے عظیم مثال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دل میں بسائیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور ہر حال میں حق کا ساتھ دیں۔ کربلا صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے مظلوموں کے لیے ایک روشنی ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کٹا دیا مگر باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ ان کی قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ سچائی کے راستے پر اگر خون بھی بہانا پڑے تو جھجکنا نہیں چاہیے۔ اے نوجوانوں، کربلا تمہیں للکارتی ہے، کیا تم حق کے ساتھ کھڑے ہو؟ کیا تم دین کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے ہو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا نہیں دین بچایا، تم کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے، صرف سننے کے لیے نہیں، جینے کے لیے۔ یا اللہ، ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر عطا فرما، باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت دے، دین کے لیے جینے اور مرنے کا سچا جذبہ عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن شہدائے کربلا کے ساتھ اٹھا، آمین۔ کربلا کا پیغام دلوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔